الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تزرعونه أم نحن الزارعون صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور ذرہ نوازی یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعہ کی نماز کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، زندگی نام ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزارنے کا، زندگی نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اور آپ کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کا۔ حدیث پاک میں یہ بات بہت واضح طور پر پڑھنے میں ملتی ہے، سننے میں ملتی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اور ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ کامیاب بندہ بنتا ہے اور کامیاب بندی بنتی ہے، اور جو ان کے طریقوں سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں تو وہ دنیا کا سب سے ناکام انسان بن جاتا ہے۔ دنیا نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو وقت کے ملینئر شمار کیے جاتے تھے، جن کی انکمیں ڈالرز میں ہوتی تھیں اور ان کی شہنشاہیت کا اور ان کے تخت و تاج کا سکہ چلتا تھا دنیا میں، لیکن عزیز بزرگ اور دوستوں، ان کی زندگیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں تھے، ان کی حکومت کو چلانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں بھی ناکام کیا ہے اور آخرت میں بھی یہ ناکام رہیں گے۔ دنیا میں ہم سے پہلے بڑی بڑی قومیں اس دنیا میں آباد ہوئی ہیں، چشم فلک نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ بزرگ اور دوستوں، ان کے خزانے کیا، ان کے گھر کیا، ان کی گاڑیاں کیا، ان کا ریل پیل کیا، ان کی دنیا کی شان و شوکت کیا، جب وہ چلتے تھے تو لوگ ہٹو بچوں کا شور کرتے تھے۔ لیکن عزیز بزرگ اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں دین نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے احکام نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ ناکام ہو گئے۔ تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے، لیکن بزرگ اور دوستوں، اللہ رب العزت نے کامیابی جو رکھی ہے اور اپنی طرف سے جو مددوں کے وعدے اللہ نے کیے ہیں وہ صرف اور صرف ایک ہی بات پر رکھا ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے میں ہماری کامیابی رکھی۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، آج جو پوری دنیا ہے بارش کی کمی کی وجہ سے جھلس رہی، ریگستان آپ دیکھیں، لوگ جو ہیں ایک قطرے کے لیے میلوں کا سفر کر رہے ہیں، لوگ جو ہیں
پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر کے ذریعے سے وہ پانی کا نظام اور نسق بنا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ نظام کائنات جو چلتا ہے وہ کیوں چلتا ہے؟ نظام پانی جو ہے آسمان سے جو آتا ہے وہ کس بنیاد پر آتا ہے؟ آج کل ہماری ڈیبیٹ یہ ہوتی ہے کہ ہوا کا دباؤ زیادہ نہیں ہے اس لیے پانی نہیں، سمندر میں طوفان نہیں اس لیے بادل بھرے نہیں، فلاں نہیں، فلاں چیز ہے، فلاں نہیں ہے۔ آج ہماری ڈیبیٹ نیوز چینلوں میں ہو یا چوراہوں کے چینلوں پر ہو، اسی بنیاد پر ہوتی رہتی ہے۔ جہاں چار لوگ جمع ہو گئے، یہی بنیاد اور یہی مقصد اور یہی ٹاپک ہوتا ہے کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ طبعی باتیں ہیں، یہ میرا اور آپ کا خیالی چیزیں ہیں، لیکن حقیقت اس کے اندر کچھ اور ہے، وہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو موقع ایسے آئے ہیں جو بہت زیادہ قحط سالی کے موقع تھے۔ آپ تھوڑا تاریخ سے یہ چیزیں حل کرنے کی کوشش کریں۔ بڑے بولے ہیں، بڑے سنے ہیں، یہ ساری چیزیں من گھڑت ہیں، نہ اس سے ابھی تک کچھ ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا۔ اگر ہوگا دنیا میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے ہی ہوگا۔ آپ یہ بات اچھی طریقے سے لکھ کر اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے دل پر سونے کی تختی سے اس بات کو لکھ لیں کہ جب تک پوری امت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نہیں چلے گی، ان کی تعلیمات کو، ان کی تربیت کو فالو نہیں کرے گی، تب تک میرے عزیز بزرگ اور دوستوں یہ ساری ڈیبیٹیں، یہ سارے چرچے، یہ سارے پیپر، یہ ساری نیوز کی باتیں جو ہیں یہ دھری کی دھری رہے گی، ہونے والا کچھ نہیں ہے دنیا میں۔ لوگ جو ہیں ایک ایک قطرے پانی کے لیے ترس رہے، ایک ایک گھونٹ کے لیے اور ایک قطرہ پانی حاصل کرنے کے لیے میلوں کا سفر گزار کر جو لوگ ہیں وہ پانی کو جمع کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے چند وجوہات ہیں کہ خالق کائنات نے نظام کائنات کیوں بدلا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے چند سال پہلے بہت زیادہ پانی ہو گئے، اس لیے نقصان ہو گیا، کھیت برباد ہو گئے، ہمارے رشتہ داروں کا 5 ایکڑ کھیت جو ہے پانی میں ڈوب گیا۔ وہ بیچارے تل ملا کر فون لگا رہے ہیں، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ اگر ہونے دو جو ہونا ہے۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، ایک زمانہ وہ آیا کہ پانی سے لوگ پریشان، اب زمانہ وہ آیا کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان۔ یہ کیوں ایسا سسٹم چلتا ہے آپ تھوڑا سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 مرتبہ ایسے واقعات ہوئے کہ جہاں پر پانی کی بہت زیادہ کمی تھی۔ حدیث میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، لوگ جو ہیں چمڑے کو سکھا کر جب وہ سوکھ جاتا اچھی طریقے سے اس کو پانی میں بھگو دیتے اور اس کی جو چربی نکلتی اس کے ذریعے سے اپنی پیٹ کی پیاس بجھاتے تھے۔ ایسا دور بھی زمانہ نبوت نے دیکھا ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آج کا دور کچھ بھی نہیں ہے۔ زمانہ نبوت میں ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس ایک ہفتے تک پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا۔ کتنے دنوں تک؟ ایک ہفتے تک پینے کا پانی نہیں تھا۔ لیکن بزرگ اور دوستوں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ بات بھی اچھی طریقے سے سمجھیں، 2 واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آئے۔ ایک پہلے واقعے میں حضور نے خود عیدگاہ جا کر نماز پڑھا کر اللہ سے بارش کی دعا مانگی، اور دوسرا موقع جب آیا اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر پر کھڑے ہو کر وہیں کھڑے دعا مانگی، اور کھڑے ہو کر دعا مانگ کر نیچے اترے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسائی، اور ایسی بارش برسائی کہ اس جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک مسلسل 1 ہفتے تک بارش ہوتی رہی۔ تو یہ ساری باتیں آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جب موقع آیا تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قحط سالی کی وجہ سے بچے مر رہے ہیں،
جانور بھوک سے بلبلا رہے ہیں، یا رسول اللہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، آپ تھوڑا اللہ سے فریاد کر لیں۔ یہاں ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل سے، کہ جو مشکل وقت ہوتا ہے اس موقع پر اللہ والوں سے، علماء سے مل کر اس مشکل وقت کو حل کیا جاتا ہے۔ ٹی وی ڈیبیٹ پر بیٹھ کر، چوراہوں پر بیٹھ کر، کٹوں پر بیٹھ کر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے دنیا میں، اور نہ آج تک کچھ ہوا ہو تو آپ ثابت کریں۔ اگر آج تک ان ڈیبیٹوں سے، ان چرچوں سے، ان اندازوں سے اگر دنیا میں کچھ ہوا ہے تو آپ ثابت کر کے دکھائیں۔ کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے، کوئی دور دور تک کوئی چیز دنیا میں وجود میں آئی ہو ہماری باتوں سے، ایسی چیز دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ اس لیے بزرگ اور دوستوں، میں وہ تاریخ نبوت کے دو واقعات کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے یہ باتیں آپ کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مشکل وقتوں میں جو ہے اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اڑچن وقت میں لوگ جو ہیں اپنے محلے کے اماموں کے پاس یا پھر وقت کے اللہ والوں کے پاس جا کر دعائیں کراتے، اور پتہ نہیں آج کا دور کیسا دور ہے، نہ ایک دن دعاؤں کے لیے کہتے ہیں نہ خود دعا کرتے ہیں۔ اللہ اس قوم کی حفاظت کرے۔ بزرگ اور دوستوں، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حالات ہیں، مدینہ پورا سوکھ چکا ہے، کہیں ہریالی نہیں ہے، جانور بلبلا رہے ہیں، یا رسول اللہ کچھ اللہ سے مدد مانگ لے۔ تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جمعہ میں آپ نے یہ اعلان کیا کہ بھئی ہم عیدگاہ جائیں گے اور استسقاء کی نماز پڑھیں گے۔ کس کی نماز بھائی؟ استسقاء کی نماز۔ اب یہ نماز کیسی ہوتی ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، آپ کسی موقع پر کسی سے سن لیں یا کسی سے سیکھ لیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، اور صحابہ نے اپنے جانور، اپنے چھوٹے بچے اور تواضع والے لباس پہن کر عیدگاہ گئے اور وہاں پر استسقاء کی نماز ادا فرمائی، اور واپس آتے آتے ابھی گھر نہیں پہنچے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کو لائے اور بادلوں کے ذریعے سے پورے مدینہ منورہ کے اطراف میں اور مدینے میں بارش برسائی۔ یہ دور نبوت کا پہلا واقعہ تھا۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ کچھ سالوں کے بعد پیش آیا کہ ایسی قحط سالی تھی، لوگوں کے پاس پینے پانی نہیں تھا، بچے تل ملا رہے تھے، لوگ جو ہے پانی کے متعلق بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی جو ہے جمعہ کے بیان میں آ کر بیٹھے تھے۔ جو دیہات قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا انداز، ان کے بولنے کا طریقہ آپ سب کو معلوم ہے، کچھ نرالا ہوتا ہے۔ تو وہ آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، مدینے میں بارش نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ہمارے کھیت پورے سوکھ چکے ہیں، ہریالی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں، یا رسول اللہ دعا فرمائیں۔ تو آپ نے ممبر جو آج بھی موجود ہے وہاں کھڑے کھڑے آپ نے دعا فرمائی، اللہم حوالینا ولا علینا، اور آپ نے اللہ سے یہ دعا مانگی اللہ ہمیں بارش دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی اپنے نبی کی دعاؤں کی لاج رکھی کہ آپ پہلے ممبر کی کرسی پر بیٹھے تھے، تشریف فرماتے، دوسرے پر کھڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی زوردار بارش فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں پانی کے قطرات موجود تھے۔ اس وقت کی مسجدیں ایسی عالیشان نہیں تھیں، چھپر کی ہوا کرتی تھیں، تو بارش کا پانی ٹپک ٹپک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر گر چکے تھے، اور مسلسل 1 ہفتے تک بارش ہوئی۔ وہی دیہاتی صحابی جو تھے وہ آئندہ جمعہ آ کر پھر کھڑے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ سے دعا فرمائیے، بارش کی وجہ سے ہمارے سارے گھر گر گئے، ہمارے سارے کھیت جو ہیں ختم ہو رہے ہیں، بارش بہت ہو گئی ہے، اب دعا فرمائے کم ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کھڑے کھڑے جمعہ کی نماز کے اندر بادلوں کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ کرتے رہیں تو وہ جو بادل، بارش کے بادل تھے،
وہ آٹومیٹک جو ہے مدینے کے اندر سے ہٹتے ہٹتے مدینے کے جو دیہات تھے باہر کے ان دیہاتوں میں جا کر برسنا شروع ہو گیا، اور 1 ہفتے کی مسلسل بارش کے بعد یہاں پانی کم ہو گیا۔ یہ دور نبوت کے 2 واقعات تھے۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، تاریخ جو ہوتی ہے یہ ہمیں بار بار دہرایا کرتی ہے۔ تاریخ کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ ہمارے سامنے بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ یہ اس لیے دہراتے ہیں کہ جب ایسے موقع آ جائے جہاں پر امت کو مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہو، ایسے وقت میں عزیز بزرگ اور دوستوں ہمیں زیادہ تر توجہ جو ہے اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ ایسے اسباب پر نہیں کرنا چاہیے جن اسباب سے کچھ نہیں ہوتا ہے دنیا میں۔ اور ہمارا اس امت کا حال خصوصاً یہ بنا ہوا ہے کہ ہم ان اسباب میں زیادہ توجہ دیتے ہیں جن سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور جن اسباب سے حقیقتاً میں کچھ ہو جاتا ہے دنیا میں ہم ان اسباب کی طرف توجہ نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے۔ بہت سارے لوگ ہمیں فون کے ذریعے سے، میسیجز کے ذریعے سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بھئی بارش کے لیے دعا کریں، بارش کے لیے دعا کریں، میرا کھیت فلاں ہو گیا، میرا گھر فلاں ہو گیا، میرے جانور فلاں ہو گئے۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، یہ حقیقت ہے کہ پانی سب کی ضرورت ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ لیکن عزیز بزرگ اور دوستوں، ہم جن اسباب کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ اسباب حقیقت میں ہمارے اور اللہ کے درمیان جو کنیکشن ہے وہ کنیکشن کو مضبوط کرنے والا ہے یا پھر ہمیں اور زیادہ اللہ سے دور لے جانے والا ہے؟ ہمیں ان چیزوں میں غور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ طبعی چیزیں ہوتی ہیں، ان طبعی چیزوں کے ذریعے سے بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں جہاں ہریالی ہوتی ہے، جہاں زیادہ درخت ہوتے ہیں، جہاں زیادہ کاشتکاری ہوتی ہے، ان علاقوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جانوروں پر، ان درختوں پر، ان کھیتوں پر رحم کھا کر ان چیزوں پر بارش برساتے ہیں جن کے صدقے طفیل میں ہم انسانوں کو بھی مل جاتا ہے۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، عرض کرنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ ہمیں بارش کے نہ ہونے کے ان دنوں میں اور اس قحط سالی کے ایام میں ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے اور تدبر کرنا ہے کہ بھئی بارش کیوں نہیں ہو رہی، کیا اس کے اسباب ہے؟ کیا دنیا جو کہہ رہی ہے وہی اسباب ہے کہ ہواؤں کا زور نہیں، بادلیں، بارش کے پانی کے بادل آسمان میں نہیں، فلاں چیز تجربہ تجزیہ؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا کا کتنا ہی بڑا ماہر ڈاکٹر ہو لیکن اس کا تجربہ بھی ہمیشہ فیل ہوتا ہے، کبھی وہ اپنے تجربے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہارٹ کی سرجری کے لیے کوئی اور ریسرچ لاتا ہے تو آئندہ سال وہ ریسرچ بدل جاتی ہے، وہ ریسرچ اور لاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی پیشنٹ ہے، اس کی گولیاں کچھ اور چلتی ہیں، برس بھر وہ وہی گولیاں کھاتا ہے لیکن آئندہ سال جب جائے گا تو 2 گولیاں اور زیادہ بڑھائیں گے۔ کیوں بھائی؟ ریسرچ اس بیماری کے متعلق اس سال کچھ اور کہتی ہیں۔ ایک سائنسداں انسان ہے، وہ اس سال کچھ اور باتیں کہتا ہے بارش کے سلسلے میں، آئندہ سال کچھ اور باتیں کہتا ہے۔ اس طریقے سے ہمارا ذہن جو ہے انہی چیزوں میں الجھ جاتا ہے، اور حقیقت جو ہے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے ہمیں بارش مانگنی چاہیے تھی، اس سے ہم بالکل دور ہو جاتے ہیں اور ہمارا دور دور کا رشتہ ان چیزوں سے نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بارش کا نظام اس امت کو دیا ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی شامل ہیں کہ یہ جو مہنگائی مارکیٹ میں آج کل بہت زوروں پر ہے، یہ مہنگائی بھی بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ جو آج کل ایک دوسرے میں محبتیں ختم ہو گئیں، بھائی بھائی کا دشمن، بھائی بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ نظام کائنات جو ہے وہ بدل جاتا ہے، نظام زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیتے ہیں۔ تو اس لیے بزرگ اور دوستوں، آپ کے سامنے عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو بارش کا نہ ہونا اور اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں، یہ ساری چیزیں یہی کہلاتی ہیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ میں رشتہ جو ہے کمزور ہو جاتا ہے۔ جب ہم اللہ سے آہستہ آہستہ دور ہوتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے اپنی نصرت کے اپنے وعدوں کے دروازے جو ہیں بند کر دیتے ہیں۔ حضرت شیخ علیہ الرحمٰن نے اپنی فضائل اعمال میں بات لکھی ہے کہ جب بندہ جو ہے کبھی کبھار اڑچن میں، مشکل وقت میں، پریشانی کے وقت میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرشتوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس بندے کی دعا سن لو، شاید یہ اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں یہ جو بندہ پکار رہا ہے اس کی دعاؤں کو تم ہی سنو، مجھے مت سناؤ، اس لیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے مطلبی بندہ ہے۔ مشکل وقت میں جب اپنے آپ کو اڑچن آ گئی، مشکل آ گئی تو یاد کرتا ہے، باقی دنوں میں مجھے یاد نہیں کرتا ہے۔ تو فرشتے بھی کہتے ہیں اللہ جب آپ ارحم الراحمین ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اور آپ 70 ماؤں سے زیادہ آپ کی محبت کے چرچے لوگوں میں ہیں، جب آپ کے زبان اور آپ کی طرف سے یہ باتیں ہیں تو پھر میرا اور دوسروں لوگوں کا کیا شمار ہوتا ہے؟ ہم بھی ان چیزوں پر کان نہیں دھرتے۔ اور حدیث میں آگے یہ باتیں لکھی ہیں کہ کالے پردے کے اندر ایسی لوگوں کی دعاؤں کو لپیٹ کر آسمانوں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، جب بارش نہیں ہو رہی ہے تو ہمارا حال یہی ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں آپ کے سامنے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 موقع ایسے آئے تھے جہاں پر کتنے سال بارش نہیں ہوئی۔ ایک موقع پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جا کر نماز استسقاء ادا فرمائی تھی، اور دوسرے موقع پر مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً بارش عطا فرمائی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ بزرگوں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، اپنے محلے کے جو امام ہوتے ہیں یا پھر جو متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں جا کر ہمیں دعاؤں کا کہنا چاہیے، اس لیے کہ دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ دعا جو ہے وہ اعمال کا مغز ہے۔ اس لیے بزرگ اور دوستوں، ہمیں بارش نہ ہونے کے دنوں میں ادھر ادھر کی ایران توران کی فضاؤں کی باتیں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو تعلیم ہمیں ملی ہے اس تعلیم پر ہم غور کر کے فکر کر کے ہم اللہ سے بارش لینے والے بنے، اور اگر ہو سکے تو ہم جو وقت خالی ہوتے ہیں اس وقت میں ہم نماز استسقاء ادا فرمائیں، اور کثرت کے ساتھ بارش نہ ہونے کے دنوں میں استغفار کا اہتمام کریں۔